سنیے گا ہر اس شخص کے لیے جو نیا مکان چاہتا ہے، نیا مکان بنا چکا ہے، نئے مکان میں رہ رہا ہے یا نیا مکان بنائے گا۔ مخلص ہیں انہیں وہ اپنا نیا مکان بنا رہے ہیں، 3 مکان بنا رہے ہیں ان کی فیملی۔ میں نے انہیں ایک عمل بتایا، آج آپ کو ہی بتا دوں۔ میں نے کہا آپ نے نیا مکان بنایا ہے، ان قریب شفٹ ہونے والے ہیں، منتقل ہونے والے ہیں، اس کا کوئی حل بھی کیا؟ نیا مکان بنانے اور نئے مکان میں جانے سے پہلے یہ 2 احتیاطیں اور یہ عمل لازمی سن لیں۔ ذرا صاحب بتائیں کہ اس ویڈیو میں باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، جلدی سے ذرا صاحب یہ ویڈیو دیکھ لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں ان کا دل سے شکریہ۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو، لیٹس۔ کل میں نے ہمارے ایک مخلص ہیں، انہیں وہ اپنا نیا مکان بنا رہے ہیں، 3 مکان بنا رہے ہیں ان کی فیملی۔ میں نے انہیں ایک عمل بتایا، آج آپ کو ہی بتا دوں، طرفت عین پہ یاد آئی بات۔ ذرا یہ عمل غور سے سنیے گا ہر اس شخص کے لیے جو نیا مکان چاہتا ہے، نیا مکان بنا چکا ہے، نئے مکان میں رہ رہا ہے یا نیا مکان بنائے گا۔ میں نے کہا آپ نے نیا مکان بنایا ہے، ان قریب شفٹ ہونے والے ہیں، منتقل ہونے والے ہیں، اس کا کوئی حل بھی کیا؟ میں کہا سب سے پہلے اس نئے مکان میں 3 نقصانات ہیں، اور آپ نے ایک بات اکثر سنی ہوگی، ہمیں گھر راس نہیں آیا، مکان شفٹ کیا، یہ حادثہ، یہ واقعات، جانی نقصان، مالی نقصان، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، ہمیں لوگوں کی نظر کھا گئی، یا یہ فلاں فلاں، آپ نے سنا ہوگا۔ آج میں اس کا راز بتاتا ہوں، یہ ہمیشہ راز یاد رکھیے گا اور میری یہ بات ضرور پھیلائیے گا، بتائیے گا، لوگوں کا نفع ہو جائے گا، بھلا ہو جائے گا۔ نیا مکان جب بھی بنتا ہے، جب بھی بنتا ہے، اور جتنا خوبصورت ہوگا، جتنا خوبصورت ہوگا، جنات کو بڑا پسند آ جاتا ہے۔ اب میں ایک صاحب نے مجھے ایک بات بتائی، وہ بات میں انہی کی زبان میں سناؤں گا، آپ وہ بات کی چاشنی بھی لے لیں، پھر میں بات مختصر کر کے بتاؤں گا۔ اماں بالا کو قرآن پڑھیں دیے، یہاں تک سمجھ آئے گا؟ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی اماں۔ تو ہم نے نیا مکان بنایا، اماں نے میں ڈٹھا، اماں کہندی ہے بانج حافظ کوئی درخت دی ساوی لکڑ بھانا، چمک بھانا، شاخ توڑ کے لیا تازہ، اماں تازہ چاک لو کے اوپر چڑھ گئی، نیا دیمار پوے، خدا خراب کر رہے، گلو سڑو، میرا گھر تک نظر آ، نکلو ہی تم، نکلو نکلو، کرے اماں ایسی دیواروں کو مار رہی، ایسی ایسی۔ ہم نے کہا یہ پتا تھا اماں کے پاس جنات بھی پڑھتے ہیں، آتے بھی ہیں، اماں جنات کا دم بھی کرتی ہے، ہدیے کھانے وغیرہ بہت آتے تھے ان کے گھر۔ میں نے بھی اماں کو دیکھا ہوا تھا، وہ میری نانی اماں کی بہن بنی ہوئی تھی، ایک دوسرے کو ہدیے دینے لینے کرنے۔ نانی اماں کی طرف سے ہدیے تھوڑے جاتے تھے، ادھر سے زیادہ جاتے تھے، کہ نانی اماں کی جیب سے جاتے تھے، ادھر سے ہدیے آتے تھے، تو اتنے ہوتے تھے کہ وہ تقسیم ہوتے تھے۔ تو کہ نانی اماں، میری اماں نے نا مار مور کے ہانپتی کانپتی اماں آ گئی، کہہ رہے بس نکل گئی۔ اماں کیا ہے؟ کہہ رہے نیا مکان بنایا، ان کو اچھا لگا، گزرے جا رہے تھے، اوپر جو سیڑھیوں کی بمٹی تھی وہاں جا کے انہوں نے اپنا ٹھکانہ لگا دیا، مٹی لینے پہ ہاں اپنی اپنا سامان لگا رہے تھے، تو مجھے نظر آ گئے، نکال کے آئی ہوں۔ اچھا یہ ایک نہیں کئی واقعات ہیں۔ آپ کے گھر میں بہترین گھر بنا، بہترین گھر بنا، اور آپ کے گھر میں گندی کیچڑ کے 5-10 کتے، جو گرمیوں میں نا آپ نے دیکھا ہوگا نالیوں میں کتے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی ساری زبان نکال کے ہانپ رہے ہوتے ہیں، گندی نالی میں پانی گزر رہا ہوتا ہے تو ان کا جسم کچھ ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ گندی نالی والا کتا جب اٹھ کے نا اپنے بدن کو چھاڑتا ہے تاکہ کیچڑ وغیرہ، آپ کے گھر میں کتوں کا ریوڑ گھسائے گندے، تو گھر میں کیچڑ ہوگی یا عطر کی بارش ہوگی؟ بدبو، غلاظت، نجاست، خباثت، یہی کچھ ہوگا اور کیا ہوگا؟ جس گھر میں شیاطین آ جائے اور شیاطین کا پورا قافلہ آ جائے اور فیملی آ جائے، جو کہ ہر بیت الخلاء میں ہوتی ہے، خبث اور خبائث، مذکر اور مؤنث، مائی اور جوان، ہر بیت الخلاء میں ہوتے ہیں۔ جو جتنا بیت الخلاء کو ٹائلیں لگا دے، لگژری بنا دے،
ہمیں دھوکہ ڈال دیا اس ٹائلوں نے اور شیشے نے اور کمکموں نے. میرے کملی والے نے فرمایا ہر بیت الخلا میں فیملی رہتی ہے. بھائی میاں بیوی ہوگی تو بچے ہوں گے نا, تو میں فیملی ایسے تو نہیں کہہ رہا. خبث اور تو سب سے پہلے تو جنات, شیاطین. دوسرا جو ہوتا ہے, جو روگ لگتا ہے, دوسرا جو روگ لگتا ہے وہ خود مزدوروں اور لیبر کا روگ لگتا ہے. غور سے سنیے گا, کتابوں میں لکھا ہے اپنے دھوئیں سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو. اگر تم نے کوئی مسالہ دار چیزیں, سپائسی چیزیں, لذیذ چیزیں بنائی ہیں اور تمہارے پڑوسی کو یہ قدرت حاصل نہیں تو اس کو تکلیف نہ دو. پانی شوربے میں زیادہ ڈال دو, کچھ اس کو دے دو. اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ پھلوں کے چیزوں کے چھلکوں سے پڑوسی کو تکلیف نہ دو. اگر کوئی اچھی اعلیٰ چیزیں کھائی ہیں تو اپنے پڑوسی کے گھر سے دور رکھو, اس بیچارے کو تکلیف ہوگی کہ اللہ میری جیب میں بھی ہوتا میں بھی کھاتا. یہ جو غریب لیبر آتی ہے, لیبر تو غریب ہی ہوگی نا, مستری مزدور, ان کی نظر کھا جاتی ہے, ان کی نظر کھا جاتی. میں نے بکریاں رکھی, 8 بکریاں تو ذبح ہو گئی اور لیبر کھا گئی, 9ویں جو ہے آخر حرام ہو گئی. وہ چھری کے نیچے بھی نہیں آئی. میں نے کہا نکالو یہاں سے بکریاں. 8 تو چھری کے نیچے آئی اور 9ویں جو ہے وہ خود حرام ہو گئی. اور تیسری اور آخری چیز, یہ میں آپ کو کہتا نا گھر راس نہیں آیا, یہ میرے پاس بہت واقعات آتے ہیں. اس کی نظر ہوتی ہے, لیبر کی ہوتی ہے. اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں, اب تو سائنس ایول آئی اور بیڈ آئی پہ جاؤ, میرا لفظ لکھو سوشل میڈیا پہ, نیٹ پہ, پتہ نہیں کہاں, فیس بک پہ, ایول آئی بیڈ آئی. اب تو پوری دنیا کی سائنس نظر بد پہ پاگل ہو چکی ہے. پہلے کہتے تھے یہ ان کی قصے کہانیاں ہیں. ارے میرے کملی والے نے فرمایا, اور سائنس اس کی ریسرچ کو کہے سچ نہیں ہے تو ہو کیسے سکتا ہے, ہو کیسے سکتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فرامین بہت زیادہ نظر بد پہ, حسنین کریمین کے فرمان بہت زیادہ, آل رسول اصحاب رسول کے فرمان بہت زیادہ, واقعات بہت زیادہ, تجربات بہت زیادہ. اور تیسری اور آخری چیز انہیں میں نے بتائی کہ بعض اوقات ہم اپنے رزق حلال سے کسی سے سامان لیتے ہیں اور اس کا رزق مشکوک ہوتا ہے, اس نے کاروبار مشکوک رزق سے کیا ہوا ہے, اس سے میٹیریل لے رہے. غور سے سمجھے گا, باریک نقطہ ہے. ہم نے اس سے جو میٹیریل دیا وہ رزق مشکوک ہے اس کا. اس کی دلیل میں دیتا ہوں آپ کو. میں ایک بات کہا کرتا ہوں, آپ نے شاید سنی ہوگی کہ اگر ہم محسوس کرتا ہوں, میں محسوس کرتا ہوں میرا رزق مشکوک ہے, تو اس مشکوک رزق سے کبھی روزے نہ رکھنا. میں آپ کو اکثر عرض کرتا ہوں, کسی ایسے بندے سے جس کا رزق طیب طاہر حلال ہے اس سے ادھار لے لے, ٹھیک ہے, اس سے ادھار لے کر جس کا رزق طیب طاہر حلال ہے اس سے روزے رکھ اور اپنے پیسوں میں سے وہ ادھار چکا دے. رزق کا اثر ہوتا ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے دعوت کھائی 1 مہینے تک میرے جی میں آیا کہ میں کوئی گناہ بدکاری کروں, صرف ایک دعوت کھائی تھی. واقعات. یہ 3 عوامل ہیں, 3 فیکٹرز ہیں بڑے, جو گھر کے اندر کہتے ہیں کہ گھر راس نہیں آیا. اس کا حل کرنا ہے صدقات, خیرات, اعمال, تسبیحات اور ذکر کے ذریعے. اس کا حل کرنا ہے صدقات, خیرات, اعمال, ذکر اور تسبیحات. اس کا حل کرنا ہے. اب یہ سنتے جائیے, غور سے سنیے گا, توجہ سے. نئے گھر میں جب بھی داخل ہوں, سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ میں گھر کس رزق سے بنا رہا. یاد رکھیے گا, مشکوک رزق, یا آپ نے ایسا موضوع چھیڑ دیا کہ اس موضوع کو مجھے کچھ بتانا پڑے گا. سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین رکھیے گا, رزق مشکوک کبھی زندگی اور نسلوں میں چین سکون نہیں دے سکتا, کبھی نہیں دے سکتا.
वो कैसे होगा उसके मेरे पास वाकयात ही वाकयात। मैं एक छोटा सा सिर्फ वाकया सुनाता हूं, मैंने कई वाकये देखे। पता चला कि बेटा फौत हो गया खुदकुशी में। गर्मी थी, घर था बड़ा सारा, यानी इधर भी घर के लॉन था, बागीचा था, इधर भी बागीचा था, बड़ा बेहतरीन घर बना हुआ था। उस वक्त महसूस हो रहा था ये घर को बने 35-40 साल हो गए। चारपाई जब पड़ी थी तो हमारे होते हुए धूप आ गई, तो चारपाई को मैंने घसीटा और एक बेल थी बड़ी खूबसूरत, उसके नीचे ले गए। ऐसी में बंदा रो रहा था। वो अपने इलाके का मजिस्ट्रेट था, मैंने उसकी मजिस्ट्रेटी देखी है। भट्ठे वाले को हुक्म था कि इतनी ईंटें पहुंचानी है वरना भट्ठा किसी शिकायत की वजह से सील हो जाएगा। सीमेंट वाले के जिम्मे थे कि इतनी सीमेंट की बोरियां पहुंचानी है वरना तू 2 नंबर सीमेंट बेच रहा, तुझ पे ऑब्जेक्शन लग जाएगा। रेत वाले, ईंट वाले, हर मटेरियल वाले के जिम्मे था कि तूने पहुंचाना है। बेहतरीन मकान बना, बेहतरीन मकान बना। उस घर में रहा और कभी सुख का सांस न ले सका। बीवी मर गई, बेटा अड़ गया कि मैंने मां को घर में दफन करना है। जो घर की पिछली तरफ का बागीचा था वहां मां की कब्र थी, और खुदकुशी मार के कहने लगा मुझे मां के कदमों में दफन करना है। 2 कब्रें घर में बनी हुई थी, बैठा हुआ था, रिटायर, मर गया और फिर उसका कोई वारिस नहीं था। वहां पता चला उस शहर में कि हमारे मुर्शिद आए हैं, कुछ लोगों को भागे भाग आए। एक बाबा आया रिटायर, तो मैंने कहा बाबा जी मुर्शिद बस मेरे घर चले, दुआ कर दे, खाना खा ले। मैंने कहा किस लिए? मेरी दुआएं होंगी। मैंने कहा एक चीज पे दुआ दूंगा कि इस बाबे की आपने खिदमत करनी है। तो खुद भी बाबा है, इसकी खिदमत करनी है, और उस बाबे की मौत तक वो बुजुर्ग बाबा, वो भी जिंदा है, उसकी खिदमत करता रहा और वो दुआएं देता रहा। अमल बता रहा हूं, घर में 81 दफा सूरत यासीन, जब नए घर में दाखिल हो 81 दफा सूरत यासीन मिल के बैठ के खुद पढ़ें, किराए के बंदे जमा ना करें। 81 दफा सूरत यासीन, अव्वल आखिर 7 बार दरूद पाक, हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमान मिल के पढ़े। एक दूसरा, हर कोने में 11 दफा आयतल कुर्सी मिल के पढ़ ले। कोई उस कोने में घर का बंदा पढ़ ले, कोई उस कोने में, घर के चारों कोने में 11 दफा आयतल कुर्सी और 1 दफा घर के दरमियान में 11 दफा आयतल कुर्सी। 2 और घर के चारों कोनों में 3-3 दफा अजान, 3-3 दफा अजान। ये जो अजान हम नमाज के लिए कहते हैं, पढ़ते हैं। एक है अजान पढ़ना, एक है अजान देना। अजान देने के लिए उंगलियों में उंगलियां ठूसनी पड़ती हैं, किबला रुख भी है, मस्जिद है, मिंबर है या चबूतरा है, नहीं, अजान पढ़ना वजीफे की शक्ल में है। तो 3 दफा अजान चारों कोनों में। कितना हो गया ये? 3 अमल हो गए, मैंने 5 अमल बताने हैं। और चौथा यह है कि वहां जाके 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन या 11 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन या 11 दिन इतना पकाएं कि लोगों को खिलाएं, और खास तौर पे उन लोगों को जिनको इतना अच्छा कोई नहीं खिलाता। कितने अमल हो गए? 4। और आखिरी अमल यह है कि घर को मेहमान की नीयत से बनाना है। दोस्तों, हज़रत तारिक महमूद साहब ने बहुत खूबसूरत अमल बताया। जो शख्स नया घर लेना चाहता है या जिसने लिया है या आके लेगा, उसके लिए है कि वो ये 5 अमल हज़रत साहब ने बताया है वो करें। मेहमान की नीयत से घर ले, ठीक है, उसमें पकाए, ठीक है, उसमें 7 दिन 11 दिन इस तरह हज़रत साहब ने 3 दिन पकाए और गरीबों को खिलाए। फिर अजान दे घर के चारों कोनों में 3-3 दफ़ा, फिर 81 दफ़ा इस सूरह यासीन पढ़े, वाला आखिर दुरूद शरीफ 7 दफ़ा और बिस्मिल्लाह के साथ 81 दफ़ा मिल के सारे पढ़ लें 81 दफ़ा। और इसके साथ साथ हज़रत साहब ने बताया कि आयतुल कुर्सी पढ़नी है 11 दफ़ा हर कोने में और 1 दफ़ा दरमियान में। फिर भी आप वीडियो में गौर से देखना जिस तरह हज़रत साहब ने अमल बताया है। बहुत खूबसूरत अमल है। इंशाल्लाह आपके रिज़्क़ में, कारोबार में, घर में इजाफा होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के अच्छे वीडियो क्लिप देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स उनका अगेन शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दीजिए इजाज़त, अल्लाह।